ناظرین گرامی السلام علیکم۔ قدیم دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز دوستو، اللہ نے قرآن کی سورہ رد اور سورہ یونس میں ارشاد فرمایا کہ ہر قوم اور امت کے لیے ہم نے رسول بھیجے، اور جبکہ سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جس کسی قوم میں بھی پیغمبر بھیجا، خواہ انہیں ان کی زبان میں بھیجا، یعنی تاکہ وہ ان کی زبان کے اندر وہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا سکے۔ قرآن حدیث میں جن انبیاء کے ناموں کا ذکر ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے۔ اگر تمام پیغمبروں کی زندگیوں اور حالات قوم کے بارے میں قرآن میں لکھا ہوتا تو یہ ایک رہنمائی اور عبرت والی کتاب سے زیادہ ایک تاریخ کی کتاب زیادہ لگتی۔ لیکن یہ بات تو طے اور واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ فرما دیا کہ میں نے ہر قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا، تو پھر ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان کیسے نبی سے محروم رہا؟ اگر یہ کسی چیز سے محروم ہے تو یہ ان کی اپنی کم عقلی ہے، کیونکہ یہ ابھی بھی نہیں جانتے تو کیا ان سے ان کے عالموں اور پنڈتوں نے یہ بات چھپا کر رکھی کہ دنیا کا سب سے پہلا پیغمبر بھی ہندوستان کی سرزمین پر ہی اتارا گیا تھا۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت سری لنکا کی ایک پہاڑی پر اتارا گیا تھا، جہاں پر آج بھی ان کے قدم مبارک کا نشان موجود ہے، یعنی کہ ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے اسلام کی ہوئی تھی۔ اور جہاں تک بات گناہ اور کفر کی رہی تو یہ تبھی وجود میں آ چکا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے ان کے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہندو قوم کس نبی کی امت میں سے ہیں، اور آخر ان کی کتاب وید میں کس نبی کو سیلابی پانی والا منو کہا گیا ہے؟ اور یہ اپنے مذہب کو ماننے والے خود کو حق اور سچ پر کیوں کہتے ہیں؟ لیکن یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو بغیر سکپ کریے اینڈ تک لازمی دیکھنی ہوگی۔ معزز دوستو، پاک و ہند وہ علاقہ ہے جہاں ہندو ہمیشہ اکثریت میں رہا، اور اس مذہب کو ماننے والے اس زمین کو خود سے منسوب کرتے ہوئے اس کو ہندوستان کا نام دیتے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہندوازم کی عمر بظاہر اسلام سے بہت زیادہ، لہٰذا وہی سچ پر ہے۔ لیکن یہ عام ہندو کی کم عقلی کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر یہ اپنی قدیم کتاب وید کا مطالعہ کریں تو ان میں بھی اسلام کے سچ پر ہونے کے لاتعداد شواہد ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس مذہب کا ایک نام سناتن دھرم بھی ہے، جس کا اگر عربی ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب دین القائم بنتا ہے۔ اور جبکہ ایک طرف قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں ارشاد فرما دیا کہ یہ اسلام ہمیشہ قائم رہنے والا دین ہے، اور پھر اس کے بعد سناتن دھرم کی قدیم مذہبی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تعلیمات حضرت نوح علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح کو سیلابی پانی والا منو بھی کہا گیا ہے۔ جبکہ اس بات کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ جب ساری مخلوق زمینی سیلاب عظیم کی وجہ سے غرق ہو جائے گی تو میں تمہارے ذریعے ایک مرتبہ پھر مخلوق کی ابتدا کرتے ہوئے اپنے وعدوں کو نافذ کروں گا، جس سے یہ صاف ثبوت ملتا ہے کہ ان کے پاس اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر بھی آئے اور ان کی تعلیمات بھی آئیں، لیکن انہوں نے ان میں بگاڑ پیدا کر کے خود کار ایک مذہب کو تشکیل دے دیا۔ اور اگر سورہ نوح کا مطالعہ کریں تو اس میں جن، دیوی، دیوتاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی پوجا صرف ہندوستان کے لوگ ہی ہندو کرتے ہیں، اور ان کی ویدوں میں طوفان نوح اور اس کے بعد کے واقعات تفصیل سے ملتے ہیں۔ حضرت نوح کی قوم کو قرآن قوم سابی کے نام سے پکارتا ہے، جو کہ قدیم عراق کے باسی تھی، اور اسی علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ اور اگر بات سائنسی ریسرچ پر کی جائے تو آرکیولوجسٹ کے مطابق عراق اور موجودہ دور سے ملنے والے باقیات میں بہت حد تک مماثلت پائی جاتی ہے، اور اگر تاریخ سے مدد لی جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والوں کی اکثریت بھی یمن ہی کے لوگ تھے، جہاں پر آج بھی ہند اور شیام کے نام سے قلعہ جات موجود ہیں۔ یہی لوگ تھے جو وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان میں آباد ہوئے۔ سابی لوگ آگ کو مقدس جانتے اور فرشتوں کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے، جبکہ وہیں پر اگر آج ہم ہندو مذہب کا جائزہ لیں تو یہی دونوں شرک اور عبادات ان میں پائی جاتی ہیں۔
معزز دوستو، اب اپنا رخ اس حدیث کے الفاظ کی طرف کریں اور غور فرمائیے کہ اس سے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور جس پر آپ عرض کریں گے بے شک میرے مالک، میں نے آپ کا حکم پہنچا دیا تھا۔ اور جب قوم سے اس کی تصدیق کروائی جائے گی تو یہ قوم انکار کر دے گی، جس کے بعد حضرت نوح سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، تو وہ کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ کو طلب کیا جائے گا تو یہی گواہی دینا کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اور پھر آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 بھی پڑھی کہ تم نے ہمیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ رہیں۔ گویا اس حدیث کے مطابق یہ قوم کسی بھی نبی پر ایمان نہیں لائے گی، باوجود اس کے کہ اللہ نے اپنے سنت کے مطابق ان کی طرف اپنے نبی کو بھیجا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام یہی پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔